بدر کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی لڑائی کے لیے نکلے ہیں تو حضرت رقیہ بیمار تھیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے رکو، اور 313 جو اصحاب بدر بتائے جاتے ہیں ان میں حضرت عثمان غنی کا نام بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی بدر کے مقام پہ نہیں پہنچے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن مال غنیمت بٹا تو پورا حصہ دیا گیا، اس لیے کہ حضور کے حکم سے وہ مدینہ المنورہ میں تیمارداری کے لیے رک گئے تھے، اور جب حضور واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی، تو حضور نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہا بھی ایک وقت کے بعد انتقال کر گئیں، اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں ہی ہوا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ بھی اپنے گھر تھی۔ تو یہ حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آج کل یہ بھی ایک فتنہ پیدا ہوا ہے کہ اس کا دھڑلے سے انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان خواتین کو یہ فرما دیجئے، حکم دیجئے۔ پردے کے احکام ہے، سورہ احزاب ہے، تو وہاں بنات کا الگ سے ذکر کیا گیا اور جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا، چونکہ مالک جانتا تھا کہ ایسا فتنہ پرور زمانہ آئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔ تو نساء المومنین کے درمیان بیٹیاں بھی آ جاتی، صرف نساء المومنین کہہ دیتی اور اس میں بیٹیاں بھی موجود ہوتی، یا خالی بیٹیاں کہا گیا ہوتا تو پھر یہ اس کا معنی ہوتا کہ اس سے مراد پوری امت کی بیٹیاں ہیں، نساء المومنین الگ نہ کہا گیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3 چیزوں کو الگ الگ بیان کر کے اس بات کو ہمارے سامنے رکھ دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ تو حضرت ام کلثوم کی رحلت کے بعد حضور نے فرمایا کہ میری اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا تھا، 2 نوروں کا حامل شخص، جس نے 2 نور پائے ہوں، 2 روشنیاں پائی ہوں۔ یار حضور کی بیٹیاں جس کے نکاح میں آ جائیں وہ تو ذو النورین بن جاتا ہے، اور جس کی بیٹیاں نکاح میں آنے سے عثمان ذو النورین بن جاتا ہے وہ نبی سراپا نور کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز نصیب ہوا ہے، اور یہ کسی کو روئے زمین پہ کبھی نصیب نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم، یہ عزت اور یہ منصب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔